ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں. میں ہوں قربان بلوچ اور میرے ساتھ ہیں انذار حیدری. قوم کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد لانگ مارچ سے دستبردار ہو گئے ہیں اور وہ اسٹریٹ پاور بھی کھو بیٹھے. اچانک کیا ہوا؟ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا. تقریباً 24 گھنٹے کے بعد وہ منظر پہ آ گیا. انہوں نے لمبا چوڑا خطاب کیا، الزامات لگائے اور کچھ نام بھی لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبات بھی کیے. حیدری صاحب، خان صاحب پہ حملہ ہوا اور کہتے ہیں کہ 4 گولیاں لگی. اس کے بعد انہوں نے قوم کو لمبا چوڑا خطاب کیا. قوم کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے کہ فی الحال وہ لانگ مارچ سے دستبردار ہو گئے؟ آپ اسے خوشخبری کہہ رہے ہیں، لیکن میں اسے کچھ اور سمجھ رہا ہوں. دیکھیں، یہ جس تناظر میں انہوں نے خطاب کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے، بہت تشویشناک باتیں بھی انہوں نے کہی ہیں، ساتھ بہت زیادہ سنگین الزامات انہوں نے خود عائد کیے ہیں، نہ صرف موجودہ وزیر اعظم پر، وزیر داخلہ پر اور وفاقی ادارے کے ایک اہم افسر پر، اور انہوں نے بار بار ان کا نام بھی لیا ہے. انہوں نے آرمی چیف کو بھی مخاطب کیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی مخاطب کیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ایک غیر معمولی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت ہے پنجاب میں، اور انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ ان کی ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی. اب اس کا جواب تو خود وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی دینا کہ کیوں ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، وہ کون سی ایف آئی آر میں کون کون سی چیزیں وہ شامل کروانا چاہتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز جو انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ مجھ پر حملے کی پیش بندی تھی، منصوبہ بندی تھی. انہوں نے بھی الزام عائد کیے ہیں، جیسے انہوں نے ثبوت دکھائے کہ انہیں کہاں کہاں گولی لگی. 4 گولیوں کے ثبوت پہلے ڈاکٹر فیصل نے دکھائے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ثبوت نہیں سامنے لائے کہ رانا ثناء اللہ کیسے ملوث ہے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کیسے ملوث ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ایک فوجی افسر ہے وہ ملوث ہے. تو اس کے ثبوت کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ الزام تو بڑے عرصے سے عائد کر رہے ہیں. آپ کی اپنی حکومت آئی تھی، آپ ان کو کرپٹ، چور، فلاں فلاں سب کچھ کہتے تھے. آج پھر انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا تذکرہ کیا. تو ان کی حکومت پنجاب میں بھی تھی، ان کی حکومت وفاق میں بھی تھی. تو رانا ثناء اللہ کو کیوں گرفتار نہیں کیا اور کیوں اس کے خلاف کیسز نہیں چلائے؟ انذار، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ خان صاحب بہت کنفیوزڈ تھے؟ ان کا ایک الزام یہ تھا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ سلمان تاثیر کی طرح مجھے ٹارگٹ بنایا جائے گا، 4 لوگ ملوث ہیں اس پلان میں نے ویڈیو ریکارڈ کر دی. پھر کہتا ہے کہ مجھے وزیر آباد کے پاس قتل کیا جائے گا، اس میں 3 کردار ملوث ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ لوگ مستعفی نہیں ہوں گے میرا احتجاج جاری رہے گا. احتجاج اس کا ہوا کہاں پہ ہے جو اب جاری رہے گا؟ وہ اس احتجاج کو ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے آج احتجاج خود بخود لوگ نکل آئے، چند لوگ نکلے ہیں، ٹھیک ہے، فیض آباد کے اوپر تھوڑی وہ گہما گہمی رہی ہے، پشاور میں نکلے ہیں، پنجاب میں نکلے ہیں، کراچی میں نکلے ہیں. اس کو وہ احتجاج کریں. میرے خیال سے وہ ایک پلان کریں گے کہ جیسے آپ کو یاد ہے کہ جب یہ حکومت میں تھے اور کشمیر کی حیثیت تبدیل کی تھی بھارت نے، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جمعے کے جمعے ہم احتجاج کیا کریں گے، اور 1-2 جمعے انہوں نے احتجاج کیا، اس کے بعد بھول گئے کشمیر کے معاملے کو. اور اسی طریقے سے یہ اپنے اس لانگ مارچ کو ختم کر رہے ہیں. جس طرح سے طاہر القادری نے 2014 میں اپنا دھرنا یہ کہہ کر ختم کر دیا تھا کہ اب ہم پورے ملک میں پھیلنے جا رہے ہیں اور ہمارا جو احتجاج ہے وہ ملک گیر ہونے جا رہا ہے. تو اسی طرح کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ آج عمران خان صاحب نے اپنایا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے لانگ مارچ کا اختتام کر دیا اس سے چیزیں واضح ہو گئیں. وہ تو ٹھیک ہے، آج جو کچھ ہم نے دیکھا اس سے یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اسٹریٹ پاور کھو بیٹھے. اس کے بعد یہ جو لانگ مارچ اس سے بھی دستبردار ہو گئے. لیکن جو وہ الزامات لگا رہے ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف پہ ہو، وزیر داخلہ پر ہو، قومی اداروں کے افسران پر ہو، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے کتنا نقصان کار ہوگا؟ خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا خان صاحب جان بوجھ کے اس سارے عمل کو طول دینا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنی توجہ مبذول کروا رہے ہیں بنیادی طور پر، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر
ہوں کیونکہ میں نے ضمنی الیکشن جیتے ہیں، ایک بار جیتے، دوسری بار جیتے، دیکھیں میں نے اتنے بڑے جلسے کیے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اب میرے کو اوپر اگر یہ اٹیک نہ کرتے تو میں ایک بڑی پاور جو ہے وہ عوام کی لے کے آ رہا تھا اسلام آباد، اور پھر میں اس حکومت کو جام کر دیتا، لیکن مجھے رستے میں روکا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے اوپر اٹیک ہونا ہے، اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا تھا۔ انذار بات یہ ہے کہ وہ آرمی چیف سے شکایت کر رہا ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کر رہا ہے۔ باتیں تو یہ بھی چل رہی ہیں کہ سی ایم پنجاب کے ساتھ بھی اس کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ACA کے تناظر میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب یہ کہتا ہے کہ میرا احتجاج جاری رہے گا تو احتجاج تو اب ہوا نہیں، اور یہ امکانات دکھائی دے رہے ہیں کہ آئندہ ہوگا بھی نہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو سیاست ہے یا سیاسی گراف ہے وہ گر رہا ہے اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور یہ عمل کچھ ماہ میں میرے خیال میں اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا؟ سر دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان بہرحال سیاستدان ہوتا ہے۔ نواز شریف کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ نااہل وہ ہو گئے ہیں، ان کی جماعت ختم ہو جائے گی، لوگ ٹوٹ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چاہے کچھ بھی تھا، میاں نواز شریف کا جو ووٹ بینک تھا وہ کسی نہ کسی حد تک برقرار رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑا ڈینٹ جو ہے وہ انہیں پڑ گیا، کیونکہ ایک مقبول ترین جماعت پاکستان تحریک انصاف ان کے مقابلے میں آ گئی تھی، اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں آئی تھی بلکہ ایک مذہبی ایلیمنٹ تھا۔ TLP کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑا تھا، اس نے نقصان لاہور کے اندر بھی ان کو پہنچایا اور دیگر جگہوں پہ پہنچایا۔ تو یہ دو ایلیمنٹ تھے۔ اب جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹنے میں ان کی دانش مندی ہے، ضروری ہے کہ انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اگر وہ آگے بڑھتے، مزید تصادم کرتے، تو اس سے ان کی پارٹی پوری ٹوٹ جاتی۔ ابھی بھی ان کے کچھ لوگ جو ہیں، دیکھیں ابھی بھی ان کے کچھ لوگ ٹوٹیں گے ان کے ساتھ سے، یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں ٹوٹیں گے۔ جب عمران خان صاحب لبرٹی چوک میں خطاب کر رہے تھے، میں نے آپ کو یاد ہے گزشتہ پیوستہ پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ان کے چہرے دیکھے تھے جب عمران خان صاحب نام لے رہے تھے تو ان کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ تو یہ چیز ہے۔ جہاں تک بات آپ نے کہی CM پنجاب کی، دیکھیں CM پنجاب نے FIR ابھی تک جس طرح سے عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں اس طرح سے نہیں کاٹنے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو کون ہے صوبے کا اس وقت؟ پرویز الہی۔ حکومت کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ اکثریت کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو ان کا یہ گلہ وفاقی حکومت سے نہیں ہے، اپنی صوبائی حکومت سے ہے، اور یہ بالکل بات واضح ہو گئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ اب تحفظات ہو گئے ہیں، اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے خطاب میں کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پرویز الہی کا نام نہیں لیا کسی بھرم کی وجہ سے، حالانکہ وہ زیادہ بھرم رکھتے نہیں ہیں، اور شاید یہ صورتحال ایسے رہی نا FIR والی، تو شاید چند دنوں بعد وہ پرویز الہی صاحب کا نام بھی انہی القابات کے ساتھ لے سکتے ہیں جو وہ ماضی میں ان کا نام لیتے رہے جس انداز میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی انہونی واقعہ ہوا جس میں گولیاں چلیں، ایک کارکن شہید ہوا، کچھ لوگ زخمی ہوئے، اس واقعے نے یہ موقع فراہم کیا عمران خان کو کہ وہ اپنے عمل پر نظر ثانی کرے، کیونکہ انذار کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ مزید آگے بڑھتے تو اس کے کارکن ٹوٹتے، اس کے رہنما ٹوٹتے، اور اب یہ جو دوسری صورتحال بنی ہے FIR والی، اس کے تناظر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان اختلافات مزید بڑھ جائیں اور پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے امکان پیدا ہو جائے۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔